الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں، مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا. آپ تمام حضرات ہماری ایک چھوٹی سی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور گھنٹوں سے آپ ہمیں برداشت کر رہے ہیں، یعنی ہمارا کلام سن رہے ہیں. اس لیے کہ کہنے والے کامیاب اس وقت ہوتے ہیں جب سننے والے سنتے ہیں. سننے والے نہ ہو تو کہنے والا کتنا بھی چیخے اس پر کوئی کامیابی نہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک اپنے چیئر پر بیٹھے ہوئے مشقت برداشت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو، ہمارے کہنے کو، سامعین کو، حاضرین کو، موجودین کو، غائبین کو، سب کو اللہ قبول کرے. اور بالخصوص جس مقصد کے لیے ہماری محفل سجائی گئی، جس مقصد کے لیے ہماری محفل لگائی گئی، حجاج کرام کے لیے، عازمین حجاج کرام کے لیے، ان کے استقبال میں، ان کے اکرام میں، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امیر غریب، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بوڑھے جوان، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور جو عازمین کرام حج کو جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے. وقت چونکہ کم ہے، میں نے پہلے ہی آپ سے معذرت کر لی ہے کہ آپ ہمیں برداشت کیجیے گا. نیند کا بھی غلبہ ہوگا، بھوک کا بھی غلبہ ہوگا، اور دو غلبے میں تیسرا غلبہ ہمارا بھی ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کو برداشت کرنا ہوگا. یہ تینوں چیز آپ برداشت کر لیں گے، انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. یہ آیت کریمہ کیا جو مضمون ہے، اس کا کچھ حصہ مولانا سفیان مظاہری صاحب نے بیان کر دیا، کچھ حصہ مولانا امتیاز صاحب نے بیان کر دیا ہے، اور کچھ حصہ مولانا مظفر صاحب نے بیان کر دیا ہے. اس میں کچھ اینگل بچا ہوا ہے جو میں بیان کروں گا. میں اس کو اس اندازے سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جب انہوں نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، تو کہا کہ اے ابراہیم، اب تم آواز لگاؤ، تم ندا لگاؤ، تم مؤذن بن جاؤ، تم لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، حج کے لیے بلاؤ. روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ، میں جب آواز لگاؤں گا میری چاروں طرف پہاڑی ہے، میری آواز دنیا کے لوگوں تک پہنچے گی کیسے؟ چاروں طرف پہاڑی ہے، میری آواز پہنچے گی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، روایتوں کے اندر آتا ہے، تمہارا کام ہے آواز لگانا، میرا کام ہے پہنچانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں آواز لگائی. عرب میں نہیں، عجم میں نہیں، ایران میں نہیں، افغان میں نہیں، چین میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں میں آواز لگائی کہ آ جاؤ، اللہ کے گھر میں زیارت کرنے آ جاؤ، طواف کے لیے آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آ جاؤ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز پہنچائی. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا اس کے کان میں بھی آواز پہنچائی. جو بچہ عالم ارواح میں تھا اس کو بھی آواز پہنچائی. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن جن بچوں نے، موجودین نے، غائبین نے حضرت ابراہیم علیہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لبیک کو قبول کیا اور اس کو حج کے سفر کے لیے قبول کیا۔ روایت میں یہ لکھا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ایک مرتبہ لبیک کہا تو اس کو ایک مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا اس کو 2 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی، جس نے 3 مرتبہ کہا 3 مرتبہ، جس نے 55 مرتبہ کہا اس کو 55 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہمارے قریب کے ایک عالم ہیں مولانا ابرار الحق صاحب، محیی سنت کو زندہ کرنے والے، ان کا لقب ہے۔ ان کی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے 55 حج کیے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 55 مرتبہ آواز لگائی تھی، لبیک یا ابراہیم، ہم حاضر ہیں تمہاری آواز، ہم آئیں گے، پیدل آئیں گے، حج یا تو پلین پر آئیں گے یا ہم سواری پر آئیں گے یا پیدل آئیں گے، لیکن آئیں گے۔ اور 55 مرتبہ لبیک کو وہ کہیں ہوں گے عالم ارواح میں، اللہ نے 55 مرتبہ ان کو حج کی اجازت دی۔ ابھی یہاں پر دوسری چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ آواز لگانا، پہنچانا میرا کام۔ اب میں یہ بات غیر حاجیوں پر فٹ کرنا چاہتا ہوں، جو غریب ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم حج کریں لیکن ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، ان کے پاس پیسہ مال و دولت نہیں ہے، تو کم از کم ان کا کام یہ ہے کہ وہ نیت کرے، وہ ارادہ کرے، وہ اسباب فراہم کرے، اور جیسے وہ اسباب فراہم کریں گے بھیجنے والا اللہ۔ جیسے کہ میں ایک واقعہ سناؤں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید تھے، بہت مشہور جیل ہے مالٹا کی جیل، بہت خونخوار جیل، کتنے لوگوں کی ہڈی پسلیاں وہاں پر ٹیڑھی سیدھی ہوئی ہے، تاریخ گواہ۔ آپ جانتے ہو حضرت شیخ الہند کو وہاں قید کیا گیا، جب جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا تھا، جب جمعہ کا دن آتا تھا، حضرت شیخ الہند غسل فرماتے تھے، اچھا لباس زیب تن کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، خوب تیار ہو جاتے تھے، اور اپنے کمرے یعنی جو وہ جیل کا جو حجرہ تھا، وہ جو جیل کا کمرہ تھا، اس کمرے سے وہ دروازے کی طرف جاتے تھے جمعہ کی نماز کے وقت، دروازے کی طرف ہر جمعہ میں ان کا یہ معمول تھا، جبکہ وہ جیل میں تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال کیا کہ شیخ الہند تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ آخر تم ایسا کیوں کرتے؟ جب معلوم ہے کہ یہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی نہیں ہے، تم قید خانے میں ہو، چاری طرف سے تم قید و بند کی صحبت اور مشقت میں تم گھرے ہوئے ہو، تو ایسا تم جمعے کی تیاری کیوں کرتے ہو؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تیاری میں اپنے ذمے کا کام کرتا ہوں، میں اپنے حصے کا کام کرتا ہوں، اللہ نے جتنا مجھے مکلف بنایا ہے، جس کا میں تابع ہوں، جو میں کر سکتا ہوں، جس کی میں طاقت رکھتا ہوں، جس کی میں استطاعت رکھتا ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنی قدرت دی ہے کہ میں زیب تن ہو جاؤں، کپڑا پہنوں، خوشبو لگاؤں، لباس اچھا پہنوں، جانماز بچھاؤں، دروازے کی طرف دوڑوں، دروازے کی طرف جاؤں، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی نماز اور اس کے اذان کا وقت آ جائے تو پھر تم جمعہ کی نماز کے لیے سعی کرو، دوڑو۔ تو میں دروازے کی طرف دوڑتا ہوں، بس اب اللہ نماز پڑھوا دے گا، اللہ کا کام ہے، اللہ پڑھوائے گا۔ تم کنویں کھودو، پانی اللہ لائے گا، تم کھیت میں بیج ڈالو، پودا اللہ اگائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ سنو بارش کون برساتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کھیتی کون کرتا ہے؟ غلہ کون دیتا ہے؟ اناج کون اگاتا ہے؟ تم صرف اپنے حصے کا کام کرو، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، پورا کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، جو نسخہ ہمارے استاذ محترم نے ہمیں بتایا تھا۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ سن رہے ہیں بشاشت کے ساتھ؟ سن لیجیے تھوڑی دیر۔ ہمارے استاذ محترم نے یہ کہا کہ کوئی غریب آدمی ہے، وہ حج کو جانا چاہتا ہے، نیت کر لے، گلت بنا لے، گلت پیسہ جمع کرنے والا، اس میں روز حج کی نیت سے 5-10 روپے ڈال دے، روز حج کی نیت یہ کر سکتا ہے۔ 5-10 روپے، 2 روپے، 3 روپے، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ٹھیلا چلانے والا کر سکتا ہے، کیلا بیچنے والا کر سکتا ہے، سائیکل ٹھیک کرنے والا کر سکتا
اللہ کے راستے کا سفر، اللہ کے گھر کے سفر کی نیت سے 2-4 روپے روز اس میں ڈال سکتا ہے. یہ کوئی مشکل چیز نہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں. اس گلک کو بھرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. سفر پر بھیجنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. حج کرانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. کم سے کم ہم تو گلک میں 2-4 روپے ڈالے تو صحیح کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے غریب ہو، گلک میں 2-4 روپے 10 روپے ڈال رہا ہو اور اس نے نیت کر لیا ہو، کیونکہ جب وہ حاجی کو دیکھتا ہے کہ حاجی سوار ہو رہا ہے، کوئی اونٹ سے جا رہا ہے، کوئی بس پر سوار ہے، کوئی احرام باندھے ہوا ہے، اس کی آنکھیں روتی ہیں، اس کا دل پسیجتا ہے، وہ دل ہی دل میں کہتا ہے اللہ تو نے اس کو مال دیا، یہ حج کی سعادت اس کو نصیب ہو گئی، یہ سفر پر جا رہا ہے، یہ پلین پر جا رہا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں تو میرے لیے کچھ راستے فراہم کر دے. وہ اس نیت سے ایک گلک بناتا ہے اور اس میں 5-10 روپے روزانہ ڈالتا ہے کہ اگر اس نے پہلے دن جیسے ہی 5 سے 10 روپے ڈالے گا اور ڈالنے کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پیٹ کے مرض سے مر جاتا ہے، کسی دوسری بیماری میں مر جاتا ہے، اللہ کی قسم دنیا والے اس کو حاجی کہیں نہ کہیں، لیکن اللہ کے دربار میں اللہ اپنے فہرست میں اس کو حاجی شمار کرے گا. اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو احرام کی حالت میں اٹھے گا. یہ صرف 5-10 روپے رکھنے کا. اچھا اسی آیت سے میں ایک دوسرا مضمون آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ ابراہیم تم آواز دو لوگوں کو اللہ کے گھر کا حج کرے. اس زمانے میں ٹیکنیک نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، ای میل نہیں تھا، میسج نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. وہ ترقی کا دور نہیں تھا، وہ تاریخ دور تھا. لیکن اللہ نے ہر شخص کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا دی. یہ سبق دیتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کسی ذریعے کا، اللہ کسی وسائل کا، اللہ کسی سبب کا، اللہ کسی کی ضرورت کا محتاج نہیں ہے. اگر اللہ چاہیں گے تو ہمارا حج قبول ہو جائے گا، ہم حج کے سفر پہ جا سکتے ہیں. بس ہم کوشش کریں کہ جب کسی افسر کے پاس جانا ہو، کسی افسر سے ملاقات کرنی ہو، کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو، کسی شہنشاہ سے ملاقات کرنی ہو اور کسی کلکٹر سے ملاقات کرنی ہو، ڈی ایم سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے پاس VIP پاس لینا پڑتا ہے. کئی سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا ہے، پوری چیکنگ ہوگی آپ کے بستے کی، آپ کے جو ہے پورے باڈی کی ساری چیکنگ ہوگی. اور وہ جو بڑا آدمی ہے، امیر کبیر رئیس اور وہ پردھان منتری ہے جو دنیا کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ صحیح سے صحیح منہ اور صحیح طریقے سے آپ کو وقت بھی نہیں دے گا، 2-4 منٹ بات کرے گا اور چلا جائے گا. دنیا کے حاکم، دنیا کے بادشاہ سے ملنا ہو تو سیکیورٹی چاہیے، دنیا کے بادشاہ سے ملنا ہو تو VIP کارڈ چاہیے. یہ حاجی، حج کرنے والے، حج پر جانے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں اور یہ حج کا سفر ان کے پاس VIP پاس ہے اور یہ سیکیورٹی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو اپنے گھر کے ملاقات کے لیے اور اپنے پاس بلانے کے لیے یہ حج VIP پاس دیتا ہے. VIP پاس، یہ ہے VIP پاس. اور میں آپ کو بتاؤں حاجی کوئی معمولی انسان نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ کھاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ معمولی انسان نہیں ہے. حج کے موقع پر آپ جب غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حاجی وہ ہوتا ہے کہ اس کا ترانہ اللہ نے خاص کر دیا ہے، اس کے کلمات کو اللہ نے خاص کر دیا ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. یہ کلمات ہیں، یہ حاجی کے لیے خاص ہے. وہی کر سکتا ہے جو احرام باندھا ہے، وہی کر سکتا ہے جو طواف کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے دربار میں جا رہا ہے. یہ کلمہ، یہ ترانہ، یہ خاص ہم لوگوں کو. اور اللہ نے اپنے ضیوف الرحمان کا اور اپنے مہمان کا یونیفارم بھی خاص کر دیا، احرام. یہ احرام بھی کسی دوسرے کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، صرف حاجی ہی پہنے، صرف حاجی.
وہ چاہے اپنے وقت کا کتنا بڑا بھی قسمار خان ہو، خرم خان ہو، اس کو احرام پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ احرام پہنتا ہے تو وہ احرام کی توہین کرنے والا ہے۔ یہ فضیلت ہے اللہ کے بندوں کی اور اللہ کے خاص بندوں کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق كخرج يوم ولدته امه، کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس نے کوئی بدکاری نہ کی ہو، کوئی غلط کام نہ کیا ہو، اور اس نے کوئی فجور نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، یعنی وہ گناہ سے کھلا ہوا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج کرنے والے ان کے جنت کے سوا کوئی دوسرا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ بدلے میں کیا ملتا ہے حاجیوں کو؟ جنت ملتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی حج کرنے والا حج کرنے جاتا ہے تو وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تم ان سے مصافحہ کرو، تم ان سے معانقہ کرو، تم ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، کیونکہ جو یہ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب یہ دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دونوں ہی الفاظ جو ہے بینر پہ لگا ہوا ہے کہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ہم حاجیوں سے درخواست دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ حدیثی کی شرط ہے۔ ایسے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک حاجی حج کرنے والا اپنے خاندان کے 400، اپنے محلے اور خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ کتنے لوگوں کی بھائی؟ 4 نہیں، 40 نہیں، 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا اللہ کے سامنے۔ 400 لوگوں۔ یہ حاجی کا مقام بہت ہے، حج کے سفر کا مقام بہت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بات بہت طویل ہو جائے گی اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ اپنی بات کو طویل رکھوں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو سمجھایا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی فضیلت، حاجی کی فضیلت اور زیارت مدینہ کی فضیلت، رسومات حج اور فرضیت حج، یہ سارے جو مضمون حضرت والا نے اور ہم سب مل کر جو یہاں پر ہم نے رکھا ہے، بس اللہ ہم کو سمجھا دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اختتامی طور پر ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجمع اور یہ محفل ہم نے اور ہم اماموں نے، ہم ائمہ نے اس لیے لگائی تھی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گاؤں کو بہت نوازا ہے، ہر اعتبار سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، اخلاق سے نوازا ہے اور ہر اعتبار سے نوازا ہے، لیکن جب شرح نکالتے ہیں اور جب یہ نکالتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ابھی 10 حاجی جا رہے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں سے کتنے حاجی جائیں؟ 25، 30، 45، 50، 55، اتنے بھی جائیں تو کم ہے، کیونکہ جتنی یہاں چہل پہل ہے اور جتنا یہاں برانڈ کے لوگ ہیں، بڑے برانڈ کی جوتا اور برانڈڈ کوٹ اور برانڈ یہ برانڈ وہ، اتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے اگر سیریس ہو جائیں، اگر سنجیدہ ہو جائیں، اگر ہم اس کو ذمہ داری سمجھیں، اگر یہ سمجھیں کہ یہ حج فرض ہے، اس پہ تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے بلا وجہ تاخیر کی کہ نہیں اب بیٹا کی شادی کر لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، گھر بنا لیں گے، ریٹائرمنٹ ہو جائے گا تو پھر یہ کریں گے، نوکری میں میرا پے بڑھ جائے گا تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ جو بار بار آدمی ارادہ کر رہا ہے، ٹال رہا ہے، مٹول رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بلا وجہ حج میں تاخیر کی اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، تو پھر جان لیجئے کہ وہ یا تو عیسائی ہو کر مرے گا یا یہودی ہو کر مرے گا، وہ اسلام پر نہیں مانتا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے پورے پروگرام کا لب لباب خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس طریقے کا پروگرام ہر سال اندر باہر مسجد میں جہاں چاہے کرے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس طریقے سے یہاں قدیم حاجی موجود ہیں، عازمین حجاج کرام موجود ہیں اور جو غیر حاجی موجود ہیں، وہ سب عہد کریں، ارادہ کریں، تمنا کریں، آرزو کریں کہ انشاءاللہ میں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کرتا ہوں کہ میری زندگی میں
سب سے بڑا کام، سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر پیسہ ہو تو بھی، پیسہ نہ ہو تو بھی میں حج کے ارادے سے ہوتا حج کر کے جاؤں. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.